اگر آپ کو الٹراساؤنڈ گائیڈڈ لیور بائیوپسی تجویز کی گئی ہے تو یہ گائیڈ خاص آپ کے لیے ہے۔ ہم اس عام اور انتہائی محفوظ پروسیجر کے ہر پہلو پر بات کریں گے تاکہ آپ ذہنی طور پر پوری طرح تیار ہوں کہ کیا توقع کرنی ہے۔ تو آخر ڈاکٹرز اس طریقے کو گولڈ سٹینڈرڈ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے اس کی سیفٹی اور ایکیوریسی کا بہترین امتزاج جو کسی اور طریقے میں ملنا مشکل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ یہاں سب سے بڑا فرق صاف نظر آتا ہے۔ سی ٹی اسکین میں ریڈیشن استعمال ہوتی ہے جبکہ الٹرا ساؤنڈ سمجھیں کہ ایک لائیو ویڈیو فیڈ کی طرح کام کرتا ہے اور اس میں زیرو ریڈیشن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر سوئی کو ہر لمحہ ہر ملی میٹر حرکت کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، جس سے ٹارگٹ بالکل ٹھیک لگتا ہے اور خطرات کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ چلیں اب سب سے اہم حصے پر آتے ہیں، آپ کی تیاری۔ آپ کے چند آسان اقدامات اس پروسیجر کو مکمل طور پر محفوظ اور کامیاب بنانے میں مرکزی کردار ادا کریں گے۔ بس 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلا، پروسیجر سے پہلے 4 سے 6 گھنٹے کا روزہ رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر اگر آپ کو سکون آور دوا دی جا رہی ہو۔ دوسرا، کچھ دوائیں خاص طور پر خون پتلا کرنے والی کچھ وقت کے لیے روکنی پڑیں گی۔ اور تیسرا، چونکہ آپ کو دوا دی جائے گی آپ خود ڈرائیو نہیں کر سکتے، اس لیے گھر واپسی کے لیے کسی کا انتظام کرنا لازمی ہے۔ اور یہ بات سب سے اہم ہے، یہ وہ حفاظتی قدم ہے جسے آپ خود کنٹرول کرتے ہیں۔ ایسپرین یا اس جیسی خون پتلا کرنے والی دوائیں روکنا لازمی ہیں۔ ہر دوا کا وقت مختلف ہوتا ہے، اس لیے اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں تفصیل سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں اصل پروسیجر کی۔ یہ کیسا محسوس ہوگا؟ آپ کیا سنیں گے؟ آئیے اس تجربے سے جڑے ہر خوف اور سوال کو ایک ایک کر کے دور کرتے ہیں۔ یہ وہ سب سے بڑا سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے، کیا اس میں درد ہوگا؟ چلیں اس پہ بالکل صاف بات کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ واحد درد جو آپ محسوس کریں گے وہ مقامی اینستھیزیا کے انجیکشن سے ہونے والی ایک ہلکی سی چٹکی ہے جو بالکل خون کا ٹیسٹ کروانے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ جگہ مکمل طور پر سن ہو جاتی ہے۔ جب وہ جگہ سن ہو جاتی ہے تو آپ کو درد محسوس نہیں ہوگا۔ ہاں، نمونہ لیتے وقت تھوڑا سا دباؤ یا پریشر ضرور محسوس ہو سکتا ہے، لیکن درد بالکل نہیں۔ اچھا، اب ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو اکثر حیران کر دیتی ہے، وہ ہے آواز۔ بائیوپسی کرنے والا آلہ ایک زوردار کلک کی آواز نکالتا ہے۔ یہ آواز آپ کو چونکا سکتی ہے، لیکن یہ بالکل نارمل ہے۔ دراصل یہ کامیابی کی آواز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نمونہ کامیابی سے لے لیا گیا ہے۔ پروسیجر کے دوران آپ کا سب سے اہم کام بہت آسان ہے۔ جب آپ سے کہا جائے تو بس اپنی سانس روک لیں۔ ایسا کرنے سے جگر بالکل ساکن ہو جاتا ہے، جس سے ڈاکٹر کو سوئی بالکل صحیح جگہ پر رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جو حفاظت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پروسیجر مکمل ہو گیا۔ اب صحت یابی کے مرحلے پر بات کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی جلدی اپنی معمول کی زندگی میں واپس آ سکتے ہیں۔ صحت یابی کا پہلا قدم بہت آسان ہے۔ آپ کو اپنی دائیں کروٹ پر لیٹنے کے لیے کہا جائے گا۔ یہ ایک سادہ سی ہدایت لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت اہم میڈیکل وجہ ہے۔ لیکن صرف دائیں کروٹ ہی کیوں؟ اس بظاہر چھوٹی سی ہدایت کے پیچھے آخر سائنس کیا ہے؟ جب آپ دائیں کروٹ پر لیٹتے ہیں تو آپ کے اپنے جسم کا وزن بائیوپسی والی جگہ پر قدرتی دباؤ ڈالتا ہے۔ اسے ٹیمپوناڈ اثر کہتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ کسی کٹ پر پٹی کو دبا کر رکھتے ہیں تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ پروسیجر کے بعد تھوڑا بہت درد محسوس ہونا معمول کی بات ہے، اور ہاں، کچھ لوگوں کو اپنے دائیں کندھے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ گھبرائیں نہیں، یہ کندھے کی کوئی چوٹ نہیں ہے۔ اسے ریفرڈ پین کہتے ہیں، جو ڈایافرام کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ عارضی ہوتا ہے۔ کچھ احساسات تو بالکل معمول کے ہیں، لیکن کچھ ایسی علامات ہیں جن پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو شدید چکر آئیں، ناقابل برداشت درد ہو یا خون کی قے آئے تو فوراً ایمرجنسی روم سے رابطہ کریں۔ معمول پر واپس آنے کا ٹائم لائن بھی بہت واضح ہے۔ 12 گھنٹے بعد نہانے میں کوئی حرج نہیں۔ کچھ دنوں کے لیے بھاری وزن اٹھانے یا جم جانے سے پرہیز کرنا بہتر ہے، اور آپ کے نتائج عام طور پر 5 سے 7 دن میں آ جاتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات کیا ہے؟ یہ کہ آپ اس عمل میں ایک بے بس مریض نہیں بلکہ ایک بااختیار ساتھی ہیں۔ تیاری کے اصولوں پر عمل کر کے اور پروسیجر کے دوران
ہدایات پر عمل کر کے آپ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ علم ہی طاقت ہے، اور اب آپ اس پروسیجر کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔